اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ ہمارے سامنے یہ 8واں پارہ ہے، 8واں پارہ اور انشاءاللہ 9ویں پارے کی بعض آیات کا پیغام انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس زمین پر اکثر کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں گے، اور یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک اصول اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ حق بات کو قبول کرنا یہ اصل ہے۔ اس حق بات کو ماننے والے زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہت سارے یہود کے علماء اور نصارہ کے جو علماء تھے اور مشرکین مکہ جہاں پر بڑے بڑے ان کے جانکار تھے، تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ ان کے اوپر تو ایمان لانے والے چند لوگ ہیں، اور ان یہودیوں کو دیکھو ان کے یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، ان نصارہ کو دیکھو ان کے یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، اور مشرکین میں مکے میں جب دیکھو تو یہاں بھی بڑے بڑے دین کے جانکار موجود ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر تم محمد کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کیوں رہے ہو؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو اس سے پہلے کی آیت تھی الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ تیرے رب نے جو حق نازل کیا ہے، جو سچائی نازل کی ہے، یہ حق ہے اور یہ سچائی ہے۔ جو بھی اس کو قبول کرے، اس کو قبول کرنے والے زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے کوئی تمہیں لینا دینا نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تم اکثر کے پیچھے پڑو گے کہ اس بات کو ماننے والے زیادہ تر لوگ ہیں تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ معاملہ کم یا زیادہ کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ حق کدھر ہے اور سچائی کدھر ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کان ابراہیم امۃ واحدہ، ابراہیم علیہ السلام کو امہ قرار دیا، پورا امۃ قانتا للہ، ایک پوری امت قرار دیا تنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ ایک آدمی پورے بابل کے اندر، ایک آدمی جو حق کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ نے کہا کہ وہ پوری امت ہے، پورا نیشن ہے اپنے آپ میں۔ لہٰذا حق بات کی پیروی کرنے میں کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ماننے والے زیادہ ہیں یا اس کو ماننے والے کم ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں چیزیں، جو مردہ جانور ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ سب فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا، یہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں اور انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور وہ بھی جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے نام کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے جو قربان کیا گیا ہو وہ بھی۔ سورہ اعراف جب شروع ہوتی ہے تو سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی تو دنیا بنانے کے بعد یہاں پر جناتوں کو آباد کر دیا، اور جنات یہاں پر آباد ہو کر رہنے لگے۔ پھر آپس میں وہ چونکہ با اختیار مخلوق تھے، جیسے انسان با اختیار مخلوق ہے ویسے وہ بھی با اختیار مخلوق ہے، پھر انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کیا اور آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، یہاں تک کہ پوری پوری بستیوں کو وہ تباہ کر دیتے، خون ریزی کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں اس زمین پر ایک اور مخلوق بنانے والا ہوں، ایک اور مخلوق بھیجوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار آپ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، خون بہاتے رہتے ہیں، اے اللہ اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیجئے، ہم سب تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کروں اور اس کے اندر جب میں جان ڈالوں تو سارے لوگ سجدے میں گر جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور ابلیس کو چھوڑ کر وہ انتہائی شاطر تھا،
وہ سجدے میں نہیں گرا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا بھی، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تو یہ بتا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہاں پر لفظ امرتک، میں نے حکم دیا تھا، یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو تو تم بتاؤ کہ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ اذ امرتک کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے حکم دیا ہے، میں نے کہا ہے یہ، لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف، خیر، جتنے ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے بتائی ہیں یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہیں۔ کل اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا تم نے عمل کیوں نہ کیا، میں نے جبکہ تم سے کہا تھا یہ کرنے کے لیے، میں نے حکم دیا تھا، اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اللہ وہ سوال کرے گا جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور جس کا اس نے حکم نہیں دیا ہے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی طرف سے بہت ساری شریعتیں بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے مسائل بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں بنا لیتے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوپر نازل ہوا ہے، وہ دین ہے جو انہوں نے پہنچایا ہے، اور سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا۔ شیطان مردود نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تو یہاں رہ کر تجھے غرور کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ذلیل خوار ہو کر یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے سامنے سے آؤں گا، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے داہنی طرف سے آؤں گا، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور آپ اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا تو ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے چلا جا، جو بھی تیری بات مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شیطان مردود لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف، جنت الفردوس کی جانب۔ جو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نواں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کس طرح سے انہوں نے دعوت دی۔ جب دعوت دی تو اس قوم کے لوگ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تم کو اور جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنے اس گاؤں سے، بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، یا جیسے تم پہلے کفر کرتے، یہ جیسے ہم لوگ کفر کر رہے ہیں ویسے تم بھی کفر کرنے لگو، اور جو لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں وہ تم کو چھوڑ کر ہمارے راستے پر آ جائیں، تب ہم چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ناپسندیدہ چیز تب بھی ہم اس کو کرنے لگیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اللہ پر جھوٹ بولیں گے، اگر ہم تمہاری ملت میں آ گئے، اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلے کر دے۔ یہ یہاں پر اس آیت کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا ہے، آج بھی بہت ساری لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو حالت ایمان میں ہیں، وہ اس ایمان کو چھوڑ کر کفر میں آ جائیں، شرک میں آ جائیں، ہمارے دھرم میں آ جائیں، گھر واپسی کر لیں، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تاکہ وہ آ جائیں ادھر، اور جو نہیں آ رہے ہیں پھر ان کے لیے وہ ستانے کے لیے تیار ہیں، ان کو اذیتیں دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان پر جمے رہنا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ، اور ایمان پر جمانے والی ذات بھی صرف ایک اللہ کی ہے جو ہمیں تمام مسائل سے اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والی ہے۔ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس پوری قوم کو برباد کر دیا اور ان سب کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرعون کس طرح ان کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، جو تمہارے
مردوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری اولاد کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، ان کو آزمایا گیا تھا۔ یہ جو حالات آتے ہیں یہ آزمائش کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو چیک کیا جائے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے یا منافقت ہے۔ تو حالات اس لیے آتے ہیں کہ چیک ہو جائے بندہ، تھوڑے سے حالات ڈال کر یہ چیک کر لیا گیا کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا ذرا سی تیز آندھی چلی اور وہ چلا گیا، کفر کے پالے میں چلا گیا، شرک کی طرف چلا گیا، کفریہ کلمات کہنے لگا، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا لمبا تذکرہ ہے اور آگے تک چلا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ جو حق پر رہنے والے لوگ تھے ہم نے ان کو اپنی طرف سے نجات بھی دی، ان کے اوپر انعام بھی نازل کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔